الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ. اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اخلاقی پستی اور بلندی کا مدار دو جذبوں پر رکھا ہے. ان دو جذبوں کے تحت انسان کے اخلاق کبھی بلند ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان کے اخلاق پست ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر دو ہی کمال اللہ نے رکھے ہیں. ایک ہی علم کا کمال ہے اور دوسرا اخلاق کا کمال ہے. اخلاق کا تعلق چونکہ عمل کے ساتھ ہے، انسان کی عملی زندگی کے اندر وہ نظر آتے ہیں، اس لیے بنیادی کمال اخلاق ہی ہے جو علم کی روشنی میں سنورتے ہیں. تو اخلاق کی بلندی اور پستی کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے دو جذبوں پہ رکھا ہے. ایک جذبہ امساک ہے اور دوسرا جذبہ انفاق ہے. جب انسان پر جذبہ امساک غالب آتا ہے تو انسان اخلاقی پستی آتا ہے، تو انسان اخلاقی پستی کے اندر گرنے لگتا ہے. اور جب جذبہ انفاق غالب آتا ہے تو انسان اخلاقی بلندی پکڑنے لگتا ہے. اس لیے کہ انسان جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے، لہذا اس جسم سے ظلمتیں ظاہر ہوتی ہیں، کثافتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور روح نورانی ہے، اس سے انسان کے اندر جو ہے لطافتیں اور کمالات ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ جب جذبہ امساک غالب آتا ہے اور جب جذبہ انفاق غالب آتا ہے تو روح کی جو نورانیت ہے وہ بلند ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق بلند ہونے لگتے ہیں. جب انسان کے بدن کے اندر ظلمانی کثافتیں ظاہر ہوتی ہیں تو چار طرح کی ظلمتیں انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں. اور جب انسان کے اندر نورانی لطافتیں بلند ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تو چار طرح کی نورانیتیں انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. چار ظلمتیں اور کثافتیں کون سی ہیں؟ چار ظلمتیں اور کثافتیں کون سی ہیں؟ ایک انسان کے اندر بخل ظاہر ہونے لگتا ہے، دوسرا انسان کے اندر حرص ظاہر ہونے لگتی ہے، تیسرا انسان کے اندر کبر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور چوتھا انسان کے اندر ریا ظاہر ہونے لگتا ہے.
اور چوتھا انسان کے اندر ریا ظاہر ہونے لگتی ہے۔ گویا کہ یہ 4 کثافتیں اور ظلمتیں ہیں جو انسان پر غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اخلاقی پستی میں گرتا ہے۔ اور جب روح کی نورانیت غالب آتی ہے تو 4 نورانی صفات اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایک اس انسان کے اندر سخاوت ظاہر ہوتی ہے، دوسرا اس انسان کے اندر قناعت ظاہر ہوتی ہے، اور تیسرا اس انسان کے اندر تواضع ظاہر ہوتی ہے، اور چوتھا اس انسان کے اندر اخلاص ظاہر۔ صفات انسان پر غالب آتی ہیں تو انسان اخلاقی اعتبار سے بلندی کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی ساری زندگی کی محنت کا مدار بس یہی ہے کہ یہ 4 ظلمتوں کو اس نے دبانا ہے یا اس کو مٹانا ہے، اور 4 کمالات اور زیادہ آگے سے آگے بڑھانا ہے۔ یہی ساری محنت ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آتے ہیں، اور مختلف انداز میں اپنی امتوں کو اور اپنی قوموں کو دعوت حق دیتے ہیں، توحید کا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چاروں کی چاروں ظلمتیں پست ہوتی ہیں، اور چاروں کی چاریں جو ہے وہ لطافتیں اس کی بلند ہونے لگتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جذبہ امساک جب غالب ہوتا ہے تو پستی کی طرف جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پستی کی طرف جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امساک کا معنی روکنا، رکنا یا روکے رکھنا، اس کو کہتے ہیں امساک۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا، دوسرے پر قربان کر دینا، دوسرے کو دے دینا، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ جذبہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ جذبہ امساک جب غالب آتا ہے تو انسان کے اندر روکنے اور رکے رہنے یا روکے رہنے کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ جب انسان میں یہ جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس پہ بخل ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بخل کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنے پاس روک کے رکھے، کسی دوسرے کو نہ دے، تو گویا کہ اس پہ بخل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور پھر نہ صرف اپنے مال کو روکے رکھے، دوسرے کے مال پر بھی نگاہ رکھ کے اس کو بھی اپنی طرف کھینچ کر اپنے پاس روک کے رکھے، اس کو ہرس کہتے ہیں۔ بخل تو اپنے ہی مال کو لے کر اپنے پاس روک کے رکھنے کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بھی اپنے پاس روک رکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا، مال کے ساتھ عزت۔ کبر کا مطلب یہ کہ وہ عزت اپنے لیے سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے، کسی دوسرے کو عزت دینا نہیں چاہتا، کسی دوسرے کے لیے عزت تقسیم نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں کبر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ عزت کو اپنے پاس ہی روک کے رکھنا چاہتا ہے، اس عزت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، صاحب حق تک اس کی عزت کو پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور چوتھا ریا، شو آف کرنا۔ تو ریاکاری مطلب ہے کہ میری ہی شہرت پورے عالم کے اندر ہو، دوسروں کی شہرتوں کو اپنی ہی طرف منسوب کر کے اپنی شہرت کو غالب رکھنا چاہتا ہے، کسی دوسرے کا حق اور شہرت اس تک جانے نہیں دینا چاہتا۔ تو ریا کا مطلب ہے کہ ساری شہرتیں وہ اپنے ہی پاس روک کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ چاروں کی چاروں جو ظلمتیں ہیں یہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ چاروں کی چاروں جو ظلمتیں ہیں یہ امساک کے جذبے کے تحت پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ روکے رکھنے کا جذبہ، یہ جو جذبہ جب غالب آیا تو اس میں بخل بھی پیدا ہوا، اس میں ہرس بھی پیدا ہوئی، اس میں جو ہے وہ کبر بھی پیدا ہوا، اور اس کے اندر یہ 4 ظلمتیں جو اس کی اخلاقی پستی کی انتہا تک پہنچانے والی تھیں وہ اس انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اور جب جذبہ انفاق غالب آتا ہے، جذبہ انفاق کا مطلب خرچ کرنا، دوسروں کو دے دینا، اپنا بھی دوسرے کو دے دینا، اور دوسرے کے پاس ہی سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ سخاوت کا مطلب اپنا مال دوسروں کو دے دینا، سخاوت کرنا، تقسیم کر دینا۔ تو گویا کہ دے دینے کا جذبہ جب اس میں غالب آیا تو سخاوت پیدا ہوئی۔ اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے اسی کے اوپر یہ اکتفا کر کے دوسرے کا، اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جو مال اس کے پاس ہے اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے، یہ دوسرے کے مال کو اپنی طرف کھینچنے کا جذبہ نہیں رکھتا۔ تو گویا کہ دوسرے کے مال کو دوسرے کے پاس ہی رہنے دینا چاہتا ہے، تو اس کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب عزتوں کی بات آتی ہے پیدا ہوتی ہے،
اور پھر جب عزتوں کی بات آتی ہے تو یہ اپنے اندر تواضع جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ اپنی عزت بھی دوسروں میں تقسیم کرتا ہے، اتنے عاجز انکساری اختیار کرتا ہے کہ عزت کا طلبگار نہیں رہتا، بلکہ کہتے ہیں میری عزت بھی دوسروں کو تقسیم کر دو، میری عزت، بلکہ کہتے ہیں میری عزت بھی دوسروں کو تقسیم کر دو، میری عزت بھی آپ کی عزت ہے، میری کوئی عزت نہیں، میں ایک عاجز آدمی ہوں۔ تو اس میں تواضع ظاہر ہونے لگتا ہے، کیونکہ اپنی عزتوں بھی دوسروں کو تقسیم کرنے میں اس کو کوئی ملال نہیں رہتا، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ریا شہرت، تو ریا اخلاص سے جب بدلتا ہے تو یہ اپنی شہرت بھی دوسروں کو دے دینا چاہتا ہے، خود اتنے اخلاص کے ساتھ بس گوشہ نشینے میں چھپ کے رہنا چاہتا ہے، یار میرا کوئی نام نہ ہے، میری شہرت بھی دوسرے کا نام کر دو۔ تو اپنی شہرتیں کر دینے کے نتیجے میں اس کے اندر 4 کمالات پیدا ہوتے ہیں، 4 نورانی لطافتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے، ایک قناعت ہے، ایک تواضع ہے اور یہ اخلاص ہے۔ جب یہ ساری پیدا ہوتی ہے تو اخلاق کی ایسی سربلندی پر پہنچتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ کا مقصد جس کے لیے ہم آئے ہیں اور جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ان 4 ظلمتوں کو مٹانا یا اس کو گھٹانا یا دبانا، اور 4 لطافتوں کو اوپر بلند کرنا، اس کو بڑھانا، بس یہی انسان کی زندگی کی تگ و دو ہے۔ اسی کے لیے ہم عبادتوں کے سجدے کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم زکاتیں بانٹتے ہیں، اسی کے لیے ہم عبادتوں کے سجدے کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم زکاتیں بانٹتے ہیں، اسی کے لیے روزوں کی جو بھوک برداشت کرتے ہیں، اسی کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو کہ تمام کی تمام عبادتوں کا مقصود یہی 4 چیزیں ہیں جس سے ہم 4 چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور 4 چیزوں کو فنا کرتے ہیں، جس سے ہم 4 چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور 4 چیزوں کو فنا کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہے، کوئی ایسا مختصر ترین و آسان راستہ ہے کہ ہمیں یہ 4 کی 4 ظلمتیں پست بھی ہو جائیں اور 4 کی 4 لطافتیں بلند ہو جائیں، لیکن کام بڑا آسان سا ہو، بالکل شارٹ کٹ؟ جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ شارٹ کٹ چاہیے، یہ لمبا راستہ، یہ بہت لمبا ہے۔ بس اوقات لوگ کام اتنا بڑا بتا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھ سے اب چھوٹا جیا کوئی وظیفہ چاہیے، لمبا چوڑا نہ ہو۔ یار کام تھا ایڈا لمبا داستہ، 4 لطافتیں بڑھائیں، بھائی کوئی شارٹ کٹ ہوئے تو بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس کا بڑا آسان راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ بس صدقہ دیتے چلے جاؤ، صدقے بانٹتے چلے جاؤ، یہ 4 کی 4 ظلمتیں پست ہونے لگتی ہیں اور 4 کی 4 لطافتیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ آسان راستہ، نہ آپ کو لمبے چوڑے نفل پڑھنے کا کہا، نہ لمبے چوڑے تہجد کا کہا، صرف صدقہ، صدقہ تقسیم کرنا، صدقہ بانٹنا، صدقہ تقسیم کرنا، صدقہ بانٹنا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کے سارے کمالات اخلاق کے آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد صرف صدقہ ہے، صدقہ تقسیم کریں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے، پھر شوال ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، کیونکہ اسلامی کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن عباداتی سال اسلام کا رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کا عباداتی کا رمضان سے شروع ہوتا ہے، اسلام کا عباداتی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے، جس کی ریہرسل اللہ تبارک و تعالی رجب سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان الشہری، نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے سے یہ ریہرسل شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی عباداتی سال کا پہلا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، تو رجب سے ہی محنت شروع ہو گئی۔ چنانچہ رجب میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقدس راتیں رکھی، اور راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ جیسے رمضان کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے تھی، اسی طریقے سے شعبان کی فضیلت لیلۃ البرات یعنی شب برات کی وجہ سے ہے،
اور اسی طریقے سے رجب فضیلت شب معراج کی وجہ سے ہے کہ اور معراج کی وہ رات ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے مقام احدیت تک پہنچ جاتے ہیں. اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو تحفہ عطا فرمایا ہے. جو نماز ساری عبادتوں کی جان، سب سے اصل ترین عبادت نماز کی، وہ اس رات میں عطا کی گئی. تو لیلۃ المعراج کی وجہ سے رجب کی فضیلت، تبھی اللہ نے کہا کہ میرا معراج کی وجہ سے رجب کی فضیلت، تبھی اللہ نے کہا کہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ نے رجب کے مہینے میں اپنی شانیں دکھائیں اور اپنے نبی کو دکھائیں جو افضل البشر، افضل الانبیاء. جب اس نے ساری شانیں دیکھتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا مطلب ساری کائنات نے، اس نے ساری شانیں دیکھتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا مطلب ساری کائنات نے شانیں دیکھ لی ہیں. اس نبی نے آ کے جب بتا دیا کہ میں نے اللہ کی یہ شانیں دیکھی ہیں، پہلے آسمان پہ یہ دیکھا، دوسرے بھی یہ دیکھا، تیسرے بھی یہ دیکھا، چوتھے بھی یہ دیکھا، پانچویں بھی دیکھا، چھٹے بھی یہ دیکھا، ساتویں بھی یہ دیکھا، پانچویں بھی دیکھا، چھٹے بھی یہ دیکھا، ساتویں بھی یہ دیکھا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام شریف الاقلام، پھر جو وہ عرش معلیٰ، مقام احدیت. گویا کہ یہ کل اگر ملائیں تو 10 معراجیں بنتی ہیں. تو اس 10 معراجوں کے اندر کیا کچھ انوارات دیکھے ہیں. جب نبی نے دیکھ لیے تو اس کا مطلب پوری کائنات آیاتی نا. میں یہ معراج اور اسراء کے سفر اس نبی کو اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میں اپنی شانیں دکھاؤں. تو چونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو پھر اللہ نے اپنی شان دکھانی تھی. اور شعبان شہری، فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ آپ رحمت للعالمین تبارک و تعالی آپ کی رحمت للعالمین کی شان یوں ظاہر کرتے ہیں کہ خود حدیث میں فرمایا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے مخلوق کو جھانکتے ہیں، یوں جھانکتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، جھانکتے ہی اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کی بخشش کرتے ہیں. يَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، جھانکتے ہی اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے. تو نبی کی رحمت للعالمین یوں ظاہر ہوئی کہ نبی کے صدقے اور طفیل سے ساری کی ساری کائنات کی بخشش کر دی. لیکن فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا قاتل جو ناحق کسی کو قتل کرے، دوسرا فرمایا کہ جو زانی جو زنا کے اندر مبتلا ہو، اور تیسرا فرمایا کہ جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہو. اس کے علاوہ اللہ یہ کہ اللہ یتوب، اللہ کی توبہ کر لیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ظہور ہو رہا ہے. اور نبی فرما رہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر لوگوں کی بخشش کرتے، اس قدر لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. فرمایا فلاں قبیلہ، اس قبیلے کے جو مویشی ہیں، فرمایا کہ ان مویشیوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالی بخشش کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان پورے میں نبی روزے رکھتے تھے، پورے شعبان. اور فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب میرے اعمال نامہ جائے تو میری دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائے کہ میں اس حال میں روزے میں ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں. لیکن ہمیں اور آپ کو اس لیے میں روزے رکھتا ہوں لیکن ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی، کیونکہ رمضان ہمارا مہینہ ہے. یار شعبان جو نبی کا مہینہ، اس میں اگر روزے رکھ لیے تو جب اپنا مہینہ آیا تو فرمایا کہ وہاں کمر اگر دوری ہو گئی، روزے نہ رکھ پائے. تو جو اصل آپ کا مہینہ تھا کہ جس میں اللہ کمر اگر دوری ہو گئی، روزے نہ رکھ پائے، تو جو اصل آپ کا مہینہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولنے تھے، تو آپ وہ کھٹکھٹانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ امت کو اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے کی عادت ہے وہ رکھ لے، 13، 14، 15 کی. جمعرات اور پیر میں 20 کے روزے کی عادت ہے وہ رکھ لے، 13، 14، 15 کی. جمعرات اور پیر کے روزے رکھنے کی عادت ہے وہ رکھ لے، لیکن مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کا مہینہ اگلا آ رہا ہے، شہر امتی، امت کا مہینہ اگلا، اس میں روزے رکھیں. تو گویا کہ شعبان میں شب برات اللہ تبارک و تعالی ایسی عطا کر دی جو آ رہی ہے، جو 24 فروری اور 25 فروری کی درمیانی رات، ہفتہ اور اتوار کی جو درمیانی رات آ رہی ہے، یہ جو شب برات، اور وہ رات بڑی برکت والی بات.
کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس رات آئندہ سال میں کسی نے پیدا ہونا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کسی نے مرنا وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کسی نے حج پہ جانا وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ گویا کہ تقدیر کے سارے فیصلے اگلے پورے سال کے اس رات کے اندر اتارے جاتے، لکھے جاتے ہیں۔ یعنی کتنا رزق کسی کو دیا جائے گا، وہ رزق کے فیصلے بھی اس کے اندر لکھتا ہے، رزق کے فیصلے کر دیے ہیں، لیکن سال سال کا کوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک یہ ہر سال اتارتے ہیں، اور فرشتوں کو لکھ کے پرچیاں دے دیتے ہیں 15 شعبان کی رات کو کہ بھئی یہ لکھ دیا ہے، اب یہ جو ہے آپ زمین پر تدبیر و امور کرو کیونکہ اس کا آئندہ سال کے اندر اتنا، آپ زمین پر تدبیر و امور کرو کیونکہ اس کا آئندہ سال کے اندر اتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، اور اس سال کے فلاں فلاں مریں گے وہ لکھ دیا گیا ہے، فلاں فلاں حج پہ جا کے لکھ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اتنی اہم رات ہے، اس کے اندر جو خوش بختی اور بدبختی کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون خوش بخت ہے وہ لکھا جا رہا ہے، کون بدبخت ہے وہ لکھا جا رہا ہے، کون بدبخت ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور آئندہ سالوں میں کیا کیا نیک اعمال کرے گا، کیا کیا معصیت اور گناہ کرے گا، وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی اہم رات ہے کیونکہ اس میں وہ ساری کی ساری ترتیب لکھی جا رہی ہے۔ اور لیلۃ القدر جب رمضان کی رات آتی ہے تو لیلۃ القدر میں وہ فرشتوں کے حوالے کر کے زمینوں کے حوالے سے جو ہم نے لکھ دیا تھا اس کو نافذ کر دو۔ اس لیے علماء فرماتی اس اعتبار سے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے، یہ رات بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی لکھا جا رہا ہو جب رزلٹ تو اس میں چینجنگ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، کہ سن کے یا اللہ میں بدبخت اگر لکھا گیا ہوں، یا اللہ اس کو خوش بختی کر دے، نیک بختوں میں لکھ دے، یا اللہ اگر میں آئندہ آنے والے زمانے میں گناہ اور معصیتیں لکھی گئی ہیں تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے نیکیاں لکھ دے، کیونکہ اس ابھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اس رات میں جتنا گڑ ڈالو گے، جتنا منا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کو فیصلہ جو حکم دے دیں گے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رات بہت، تو شعبان اس کے اندر یہ رات دے دی، اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر، تو گویا کہ یہ 3 مہینے، تو گویا کہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان ایک راتوں کی وجہ سے ان کو سربلندی عطا فرما دی، اور میں نے بتایا کہ رمضان یہاں سے عبادت فرما دی، اور میں نے بتایا کہ رمضان یہاں سے عباداتی سال شروع ہوتا ہے، ہماری عبادتوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے، اس میں اگر ہم غور کریں تو جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لاگو عبادتیں بنیادی طور پر مالی عبادتیں، صدقے والی عبادتیں ہیں، کیونکہ رمضان میں آپ زکاتیں نکالتے ہیں، رمضان سے رمضان، تو اس میں زکاتیں بانٹی جا رہی ہیں، صدقات بانٹے جا رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ آ رہا ہے، مالی عبادت، حج فرض ہو رہا ہے، آپ جاری مال، صدقات، مال کا خرچ ہو رہا ہے، مالی عبادت۔ پھر رمضان میں آپ عمروں کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جائیں تو مال خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت۔ اور پھر روزے رکھے جاتے ہیں، روزہ ویسے تو بدنی عبادت ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ روزے کے اندر انفاق کی جو تعلیم دی گئی کہ کسی کو روزہ رکھوا دو، سے کہ روزے کے اندر انفاق کی جو تعلیم دی گئی کہ کسی کو روزہ رکھوا دو تو تمہیں اتنا اجر ہے، کسی کو روزہ کھلوا دو تو تمہیں اتنا اجر ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ آپ نے کسی کو مال کے ذریعے سے روزہ کھلوا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دے۔ تو روزے کو بھی آپ دیکھو تو بنیادی طور پر اس کے اندر کھلانا پلانا، افطار کرنا، سحری کرانا، اس کا تعلق بھی مال سے ہے۔ تو گویا کہ یہ عباداتی سال کے اندر جو بنیادی عبادتیں مال کی عبادتیں ہیں، اور میں نے جیسے بتایا کہ مال کا خرچ کرنا یعنی صدقات، یہی وہ بنیاد ہے کہ آپ کو جو اخلاق کی بلندیاں بھی دے سکتا ہے اور اخلاق کی پستیوں میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر مالی عبادت پر زور ہے، صدقات و خیرات بانٹ رہا ہے انسان، حج بیت اللہ کے لبیک کے نعرے لگا رہا ہے، کیوں کہ صدقات اثر ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیڑے کی طرح تیار کر کے اس کو روٹی کی طرح پھیلا دیا، ظاہر ہے پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر وہ روٹی رکھ دی۔ اب پانی پہ جب روٹی رکھی تو نیچے تو پانی تو ایک ایسا عنصر ہے جو اپنی جگہ ٹھہرتا نہیں، متحرک رہتا ہے، تو وہ زمین ہچکولے کھا رہی تھی۔ تو فرشتے سوچنے لگے کہ زمین تو ہچکولے کھا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی مخلوق کو آباد کرے گا، تو یہ تو ہچکولے کھاتی ہے، اس پہ کون کیا آباد ہوگا؟ جیسے کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو انسان کیا اس پہ چلے گا، کیا بیٹھے گا؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پیدا کیے اور زمین کے اندر ٹھونک دیے، جیسے کیلیں ٹھونکتے ہیں۔ جیسے پہاڑ پیدا کیے کیلیں کی طرح ٹھونک دیے تو زمین کی جب وہ ہچکولے بند ہو گئے اور وہ ساکت ہو گئی۔ اب یہ نظارہ دیکھا تو فرشتے حیران ہو گئے ان پہاڑوں کی طاقت دیکھ کر، اتنی طاقت پہاڑوں کی کہ زمین ہچکولے کھانا بند ہو گئی۔ تعجب کیا تو اللہ سے سوال کیا، اے رب ذوالجلال، کیا پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ کہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں، اتنی بڑی زمین کو انہوں نے بالکل ساکت کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں، زمین سے پہاڑوں سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، اس کو لوہا کہتے ہیں۔ لوہا اس سے بھی طاقتور ہے کہ یہ لوہا پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، یہ لوہا اس سے طاقتور ہے۔ تو حدیث فرمایا فعجبت الملائکۃ من شدت، الملائکۃ من شدت، لوہا جو ہے اس کے حدید، شدت الحدید، لوہے کی اس طاقت پر حیران ہو گیا، اچھا لوہا اتنا طاقتور۔ تو سوال کر دیا کہ اے رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ، کیا لوہے سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور مخلوق ہے، اس کو آگ کہتے ہیں۔ آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور ظاہر ہے کہ لوہے کو آگ کے اندر ڈالو تو کیا ہوتا ہے، پگھل جاتا ہے لوہا۔ لوہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، آگ کے اندر اس کو ڈال کے بالکل مولڈ کر لیا جاتا ہے۔ فعجبت الملائکۃ من شدت النار، تو فرشتے اس آگ کی طاقت کو سن کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ، اے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ اس کو پانی کہتے ہیں۔ پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آگ کا الاؤ ہو، پانی اس میں ڈال دے بجھ جاتی ہے، اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی۔ فعجبت الملائکۃ من شدت النار، من شدت الماء، اس پانی کی طاقت سن کے مخلوق ہے؟ رب ذوالجلال فرمایا ہاں، پانی سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ کہ پانی کے تھپیڑے کی تھپیڑوں کو ہوا جیسے غلاموں کی طرح دے کے چلتے، جس رخ پہ ہوا چلتی پانی اس رخ پہ چلنے لگتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اتنی طاقتور ہوا۔ تو عجیبت الملائکۃ من شدت الريح، اس ہوا کی اس طاقت کا سن کر حیران ہو گئے فرشتے، کہا کہ رب ذوالجلال، کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ اکبر، اب آیا اصل جواب۔ رب ذوالجلال فرمایا ہاں، ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، فرمایا وہ آدم کا بیٹا ہے۔ ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، فرمایا وہ آدم کا بیٹا ہے۔ وہ آدم کا بیٹا ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ اس طرح دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا، یہ فرمایا۔ اب محدثین فرماتے دیکھو، اب جس طریقے سے کثافت کم ہو رہی، لطافت بڑھتی جا رہی، طاقت بڑھتی جا رہی۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ اور مٹی میں کثافت زیادہ ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی طاقت سب سے کم ہے۔ لوہے میں کثافت کم ہے، کیوں کہ پتھر تو پگھلتا نہیں، لوہا تو پگھل بھی جاتا، اس میں لطافت اس سے زیادہ ہے، تو اس کی طاقت بڑھ گئی۔ لوہے کی جو کثافت وہ آگ سے چونکہ زیادہ ہے، اس لیے اس کی طاقت کم۔ آگ میں لطافت زیادہ ہے، زیادہ اس کی طاقت بڑھ گئی، وہ اس سے زیادہ لطیف لوہے سے نہیں گزرتا، اس کی طاقت۔ تو دیکھیں لطافت جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسپرچولیٹی سمجھے جتنی بڑھتی چلی جا رہی، طاقت بڑھتی جا رہی۔ پھر آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، پانی کی لطافت آگ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جب پانی تو پھر بھی نظر آتا ہے، اس کی لطافت زیادہ بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور آدم کا بیٹا ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی طاقت کا مدار بتایا ہے کہ اس کی لطافت کی انتہا یہ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور یہ ساری مخلوقات سے زیادہ طاقتور ہے، اور طاقت کا مدار صدقہ ہے، صدقے کی وجہ سے یہ سب پر زیادہ طاقتور ہے۔
اور ظاہر ہے کہ انسان سے بھی زیادہ لطافت کس میں ہے؟ رب انسان میں ہے کہ انسان سے بھی زیادہ لطافت کس میں ہے؟ رب انسان میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطافت کا تو عالم یہ ہے کہ وہ لطیف الخبیر، وہ نام ہی اس کا لطیف ہے، اس کی لطافت کا عالم ہی ہے ہی لطیف، اس کا لطافت جب لطافت اس کی اس انتہا کو پہنچی کہ وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہوا وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا، جب لطافت اس کی سب سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور، اس کی طاقت کا مدار لطافت کی بنیاد پر۔ اب یہاں جو فرمایا کہ بنی آدم جو ہے یہ صدقہ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ جو راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، ایک ہے نفس سے صدقہ دینا، صدقہ جب انسان دیتا ہے اس سے بخل کٹ جاتا ہے، وہ بخل جو اخلاقی پستی کی بنیاد بن رہا تھا، تو صدقہ دینے سے بخل کٹ گیا، بخل ختم۔ صدقہ ایک نفس صدقہ، ایک انبساط صدقہ۔ جب آپ نے صدقہ دیا تو صدقہ دینے کے بعد انسان کی طبیعت میں خوشی کا کیفیت ہوتی ہے، خاص طور جو اس غریب کو صدقہ کھاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے آسودہ حال دیکھتے اس کے اندر ایک خاص خوشی پیدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ دیکھو میری وجہ تھی، کہ الحمدللہ دیکھو میری وجہ سے دیکھو کہ کتنے گھروں کا چولہا جل رہا ہے، میری وجہ سے کتنے غریبوں کا کام۔ تو یہ انبساط صدقہ، تو نفس صدقہ سے بخل ختم ہوا، اور یہ انبساط صدقہ، صدقے پر جو آپ کو خوشی کا اظہار ہے، فرمایا کہ اس پر کیا ہو ہرس ختم ہو گئی، کیونکہ ہرس یہ تھی کہ فرمایا کہ اس پر کیا ہو ہرس ختم ہو گئی، کیونکہ ہرس یہ تھی کہ دوسروں کا بھی اپنے پاس سمیٹ لیں، اور یہاں حالت یہ کہ اپنا دے کر خوش ہو رہا ہے، جبکہ اپنا دے کے کون خوش ہوتا ہے، لیکن جو ہرس دوسروں کا لے کر خوش ہونا چاہتی تھی، اس کی حالت یہ ہوگی کہ دوسروں کو دے کر خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ انبساط صدقہ وجہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ دوسروں کو دے کر خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ انبساط صدقہ وجہ ہرس ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اسے چھپا کر صدقہ دیا، ایسا چھپا کے دیا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو جو اس کبر کا مطلب کیا تھا کہ دوسروں کی عزتیں اپنے طرف سمیٹ لے، تو اس نے دوسرے کو خبر نہیں ہونی، اتنے چھپا کر دے، اخلاص کے ساتھ اس نے جب دیا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ دیا ہے، تو لہذا اس کا جو ریا تھا، ریا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو ریا مطلوب ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا، تو دوسروں میں شہرت کا کیسے پا کر دینے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی ریا کو نکال دیا، ریا کی نفی ہو گئی، ریا کٹ گئی۔ اور اس کے بعد جب اسے صدقہ دیا اور اس صدقے میں اپنا نام و نمود نہیں چاہتا، کیونکہ چھپا کے صدقہ دے رہا، خبر بھی نہیں ہونے دینا چاہتا، تو کبر میں تو نام و نمود چاہتا تھا کہ میری عزت بنے، دے رہا کسی خبر نہیں، تو کبر کٹ کر اس کے عزت تواضع پیدا ہو گئی۔ تو دیکھو ایک صدقے کی وجہ سے وہ چاروں کی چار جو رذائل تھے اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیے۔ جب چاروں رذائل ختم ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی اخلاقی بلندی پر اس کو فائز کر دیا، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشا کرنے لگے۔ تو اس حدیث کے اندر اس حقیقت کو بتا دے کہ صدقہ ایسی کام کی چیز ہے۔ اس سے تو فرمایا کہ یا تو اعمال سے جنت کو حاصل کر لو یا مال سے حاصل کر لو، یا اعمال سے یا مال سے، یا تو اتنا اللہ تبارک مال سے یا مال سے، یا تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات بانٹو اور غربا کے اندر تقسیم کرو کہ اللہ اس مال کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، یا اعمال آپ کے اتنے ہوں، اتنے اعمال ہوں، اتنی عبادات ہوں کہ نتیجہ یہ کہ اگر کوئی صدقات نہیں تو اور ظاہر ہے کہ مال کی طاقت، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء، ان کی جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ رک جاؤ، ابھی علماء جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ فرمایا کہ ان تاجروں کو لے کے آؤ، ان سخیوں کو لے کے آؤ جو مال خرچ کرتے تھے، وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ملائکہ کہیں گے رب ذوالجلال سے تو نبوتیں ملی ہیں، نبی جنتوں میں داخل ہو گئے، اب تو ان کے بعد وارثوں کا نمبر ہے، اور آپ ان کو رو کر تاجروں کو بھیج رہے ہیں، ان کو رو کر آپ مالداروں کو بھیج رہے ہیں، سخیوں کو بھیج، آخر اس میں راز کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اصل میں یہ عالم بنے اس وجہ سے ہیں، ان مالداروں نے فرمائیں گے اصل میں یہ عالم بنے اس وجہ سے ہیں، ان مالداروں نے مال خرچ کیا، انہوں نے مدرسے بنائے، کتابیں بانٹی، اور گویا کہ علم دین حاصل کرنے کے اسباب وسائل مہیا کیے۔ اگر یہ مالدار خرچ نہ کرتے تو عالم کیسے بنتے؟ لہذا پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد یہ داخل ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ علماء کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تاجر، وہ سخی جو اللہ کے راستے میں صدقات دیتے ہیں، فرمایا کہ آج پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے صدقہ بنیاد ہے، لہذا دینے کا جذبہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے، اور صدقے کے لیے مسکراہٹ کا نام بھی صدقہ ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کر ملے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ سے مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، مسکرا کے ملنا، کسی کو عزت دے دینا، محبت دے دینا، اپنا وقت دے دینا، کتنے امور ہے ملنا، کسی کو عزت دے دینا، محبت دے دینا، اپنا وقت دے دینا، کتنے امور ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ تم لقمہ بنا کے اپنی بیوی کے منہ میں جو ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی بیوی کو لقمہ منہ میں ڈال دینا یہ کیسے صدقہ؟ یہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ڈالتے ہیں، اپنا جی چاہ رہا ہے، اپنی خواہش پر ان کو کھلا رہے ہیں، اس میں تو ہم نے کوئی ایسی نیت نہیں کی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ حرام محل میں بھی تو ڈال سکتے تھے، لیکن اس سے ہٹ کے تمہیں حلال بیوی کے منہ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما۔ تو دیکھو یہ عام معمول کے اندر صبح شام کی جو انسان کی جو نشست و برخا، یہ بھی صدقات ہیں۔ کسی کو جگہ دے دی، کسی کو پانی دے دیا، کسی کو دینے والی چیز پڑی وہ ہٹا دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ چھلکا پڑا ہٹا دیا، صدقہ ہے۔ تو گویا کہ صدقات، تو اس سے صدقات فرمایا کہ جو بانٹتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی یہ اخلاقی بلندی پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ فیصلے اخلاق پر ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، بس اوقات ایک عورت کے دو شوہر ہوتے ہیں، مطلب ایک شوہر تھا فوت ہو گیا، اسے پھر دوسری شادی کر لی، مطلب ایک شوہر تھا فوت ہو گیا، اسے پھر دوسری شادی کر لی، اب دوسرا شوہر ہے، اب آخر میں جنت بھی کس کو ملے گی؟ کیونکہ پہلا والا بھی اس کا شوہر تھا، اب اسے آگے شادی کر لی، دوسرا والا بھی اس کا شوہر ہے، تو آخر میں جنت میں کس کو ملے گا؟ یہ بیوی کس کی ہوگی؟ کس کی جنت میں؟ ام سلمہ، اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اختیار دیں گے کہ دیکھو یہ تیرے دونوں شوہر ہیں، ان میں سے اب دیکھ لو کس شوہر کے ساتھ تم جانا چاہتی ہو۔ اسی طرح کسی کے 3 شوہر ہیں، 3 شادیاں ہوئی بیوہ ہونے کے بعد، پھر اسی طرح 4 ہیں، تو گویا کہ جتنے بھی ہوں اختیار دیں گے، ان میں سے جس کو چاہے تو یہ اختیار کر۔ فرمایا کہ عورت ان کو دیکھے گی، ان میں سے اچھے اخلاق والا جو حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا اس کو چن لے گی اور اس کو لے کر جنت میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد نبی ایک بار مسکرائے، فرمایا کہ ام سلمہ دیکھو اچھے اخلاق والے جنت لے اڑے، اچھے اخلاق والے شوہر، فرمایا کہ بیوی اسی کو کل روز قیامت میں منتخب کرے گی۔ تو اخلاق اتنی بڑی بنیاد، اور اس کی بنیاد حاصل کرنے کی وجہ صدقہ، بس صدقات کا جذبہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو مہینے میں نے جیسے عرض کیا کہ رمضان سے لے کے آگے ذی الحجہ تک، اس کے اندر عبادتیں لے کے آگے ذی الحجہ تک، اس کے اندر عبادتیں ساری کی ساری وہ ہیں کہ جس کے اندر جو ہے انسان صدقات دیتا ہے، مالی عبادتیں۔ اس مالی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے جو اخلاق کو سنوارتے ہیں، کیونکہ 4 بنیادی عبادتوں میں سے یہ 3 بنیادی عبادتیں ہیں اسی مہینے میں، زکاتیں بھی اسی مہینے، عبادتوں میں سے یہ 3 بنیادی باتیں ہیں اسی مہینے میں، زکاتیں بھی اسی مہینے میں، روزے بھی اسی مہینے میں، حج بھی انہی مہینوں میں، ہاں نماز ہے جو پورے 11 مہینے باقی بھی رہتی ہے۔ اور اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اصل عبادت ہے ہی نماز، اس کے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، ورنہ روزہ عبادت ہے ہی نماز، اس کے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، ورنہ روزہ یہ مشروط عبادت ہے۔ صحت مند قوی ہے تو روزہ ہے، اگر بیمار ہے، معذور ہے، بڈھا فرتوت ہے، کوئی روزہ ووزہ نہیں، فدیہ دے دو۔
زکوٰۃ مشروط عبادت ہے، اگر مالدار ہے صاحب نصاب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ کوئی زکوٰۃ باتیں ہیں، یہ تو کنڈیشنل ہیں، کسی نصیب والے کی ہوں گی۔ اصل عبادت ہے ہی نماز۔ نماز امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، مرد پر، عورت پر، قوی پہ، ضعیف پہ، مریض پہ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، کیونکہ اصل عبادت ہی نماز۔ اس کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگائیں کہ یہ شب معراج میں ظاہر ہے کہ اب بادشاہ وقت آپ کو اپنے دربار میں بلائے اور اس وقت آپ کو کوئی تحفہ دے، وہ تحفہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تو یہاں بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور ساری شانیں اپنی دکھائیں، اور اس وقت جو تحفہ دیا ہے وہ تحفے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بلایا اور ساری شانیں اپنی دکھائیں، اور اس وقت جو تحفہ دیا ہے وہ تحفے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ تحفہ نماز۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازیں تھی، 50، آپ 50 نمازیں لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا جی کیا ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا جی کیا ملا؟ جی 50 نمازیں ملی۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آگے چھٹے آسمان پہ آتے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا ملا؟ کہ جی نمازیں کتنی؟ 50۔ ٹو مچ، بہت زیادہ، ٹو مچ، بہت زیادہ۔ میری امت تو آپ کی امت سے بہت طاقتور ہے، ان کو 3 نمازیں ملی تھی، اس میں بھی ڈنڈیاں مارتے تھے، اور تیری امت تو بہت کمزور ہے اور اس کو 50 نمازیں۔ آپ اللہ کے پاس جائیے، دوبارہ درخواست پیش کیجئے، تخفیف کریں، دوبارہ درخواست پیش کیجئے، تخفیف کریں۔ اچھا، چلے گئے، تخفیف کی درخواست، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ پھر واپس آئے، کتنی؟ جی 45 ہو گئی، 45۔ فرمایا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، آپ پھر درخواست کی، پھر چلے گئے، پھر درخواست، 5 پھر معاف ہو گئے۔ 9 حاضریاں دی آپ نے، 45، تو 9 حاضری میں 45 نمازیں معاف ہوئی، 5 رہ گئیں۔ جب 5 لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہ جی 5۔ فرمایا 5 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام ہمیں جانتے تھے، انہوں نے پتا سی آجے لونڈے پاڑے یوتھ کہتے 5 نمازاں بہت، ابو جی 5 نمازاں 1 کو 2 نہیں ہو سکتی سی، صبح پڑھ لی راتی پڑھ لی، 5 تو انہوں پتے 50 سی، یہ 50 ہوندی تو کی بنتا، تو گنجے ہو جاندے سارے تسی۔ یہ رب دی رحمت ہے کہ انہیں 5 کرتی ہیں، اجے تو جڑا کہو نا 5۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 5 نمازیں زیادہ ہے، نبی فرمایا کہ نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جاؤں، نہیں میں نہیں جاتا، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کہی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سوچی کہ ہر حاضری پہ اللہ 5 معاف کر رہے تھے، 5 مائنس کر رہے تھے، اب آخر میں 5 ہی رہ گئی، تو میں اب اگر چلا گیا تو اللہ کی ترتیب تو 5 مائنس کرنے کی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ 5 بھی مائنس کر دی، 5 مائنس کرنے کی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ 5 بھی مائنس کر دی تو مجھے تحفہ کیا ملے گا؟ اس لیے آپ ٹھہر گئے کہ یہ نہ ہو کہ 5 بھی اللہ معاف کر دیں، مطلب اس کو مائنس کر دیں تو پھر کیا ملا تحفہ؟ تو اس لیے آپ رک گئے کہ نہیں یار میں نہیں جاتا۔ جیسے یہ کر کے چلنے لگے تو آواز آئی، ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، یہ 50 اب بدلا نہیں ہے، تیری درخواست کی وجہ سے اس کی کوانٹٹی تو ہم نے کم کر دی لیکن کوالٹی نہیں بدلی، تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، اس کو ہم 50 کا ثواب عطا کریں گے، کیونکہ ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، کوانٹٹی کم کی ہے، کوانٹٹی کم کی ہے، کوالٹی وہی کی وہی، 5 نمازیں پڑھے گا 50 کا ثواب۔ تو یہ نماز کو تحفہ اس وقت ملا ہے۔ یہاں ایک شبہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے جد امجد تھے اور آپ کو انہی کی آگے جو ملت ابراہیمیہ لے کے چل رہے تھے، تو انہی کی آگے جو ملت ابراہیمیہ لے کے چل رہے تھے، تو یہ مشورہ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل میں سے ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو لیکن یہ جو بنی اسماعیل کا دین لے کے آپ چلنے والے تو حضرت آپ کے جد امجد نے مشورہ کیوں نہیں دیا؟ علماء عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے خلیل دوست،
خلت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ محبوبیت کا مقام ہوتا ہے. جو دوست نے کہتا جی ٹھیک ہے، تو یار تو کہتا جی بس ہو گیا ہے نا. تو آج بھی کبھی کہتے یار وہ میرا دوست ہے، تو جا ہو جائے گا کام. اور اچھا مطلب بیلی گل سن رہا جی. تو دوست جو کہتے ٹھیک ہے، تو وہ تو اللہ کے دوست تھے. تو دوست کے سامنے جب بات آئی تو دوست نے سر جھکا دیا کہ جو میرے خلیل نے چاہا وہی، میں بھی اس پہ راضی ہوں، میں کیوں سوال کروں. اور موسیٰ کلیم اللہ تھے، باتیں کرنے والے، راضی ہوں، میں کیوں سوال کروں. اور موسیٰ کلیم اللہ تھے، باتیں کرنے والے، بولنے والے تھے. اور جو باتیں کرتا ہے بے تکلف ہوتا ہے. تو چونکہ بولنے والے تھے وہ بول پڑے کہ نہیں یار بہت نہیں، واپس جا. اللہ اکبر. خلیل جو تھا وہ چپ رہا کیونکہ دوست تھا اور دوست کے منشا پہ قربان. لیکن وہ بول پڑے کہ نہیں بھائی 50 زیادہ کم کرواؤ. تو لہٰذا انہیں اپنی کلیمی کا حق ادا کیا. یہ نماز کا تحفہ وہاں ملا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے وہاں ملائکہ کو دیکھا، ایسے ملائکہ جو قیام میں کھڑے ہیں. اور فرمایا جب سے پیدا ہوئے وہ قیام میں ہی رہیں گے. بعض کو سجدے میں دیکھا وہ سجدے میں ہی ہیں. تشہد گویا کہ نماز کی جتنے ارکان ہیں مستقل جماعتیں 70 ہزار فرشتے صرف اسی ایک ہی رکن کے اندر جھکے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سارے ملائکہ کی وہ ساری کیفیات کو اکٹھا کر کے ایک ہمیں وہ نماز عطا کر دی. ہمیں قیام بھی دے دیا، رکوع بھی دے دیا، کیونکہ سارے ملائکہ کی جو انداز صلاۃ تھی سب ایک انسان کو عطا کر دیا. اسے تو انسان رشک ملائکہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اصل میں نماز پوری کائنات میں تقسیم ہوئی ہے. پوری کائنات، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات کی مخلوق نے اپنی نماز اور کائنات کی مخلوق نے اپنی نماز اور تسبیح کرنا سیکھ لی ہے. قد علم صلاۃ و تسبیح ہو کہ پوری کائنات نے نماز اور تسبیح سیکھ لی ہے. پوری کائنات میں نماز پڑھتی ہے. یہ جو درخت ہیں، درخت عالم نباتات، یہ قیام میں ہیں. تو قیام کا رکن اللہ نے درختوں کو دے دیا ہے. یہ آپ کی گائے، بھینس، بکری یہ رکوع میں ہے. گائے رکوع میں، رکوع کا رکن اللہ نے مویشیوں میں بانٹ دیا. اور وہ حشرات جو زمین میں رینگتے ہیں، کیکڑے ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، فرمایا کہ یہ جو سجدہ ہے یہ سجدے کا رکن اللہ نے، ڈھیر زیادہ ہوتا ہے اوپر کا کم ہوتا ہے. فرمایا کہ پہاڑ سارے کے سارے لائن میں دیکھو تو ایسا لگتا ہے تشہد میں بیٹھے ہیں، صف بندی کی. تو وہ تشہد جو تھا پہاڑوں کا اللہ تبارک و تعالی نے وہ پہاڑوں میں تقسیم کیا. اسی طریقے سے یہ تسبیحات ہم جو پڑھتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، تسبیحات ملائکہ کے اندر تقسیم کی تھی. وہ ملائکہ کے اندر تقسیم کی تھی. وہ ملائکہ کی تسبیحات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی. ان کے اندر یہ نماز تقسیم. پھر ہم دعا کرتے ہیں اس کے اندر، تو دعائیں جنت اور دوزخ کو دعائیں اللہ تبارک و تعالی تقسیم کی کہ جنت دعا کرتی ہے اور جہنم پناہ مانگتی ہے. تو نماز کے اندر انسان جب دعا مانگتا ہے پناہ مانگتا ہے، اور جہنم پناہ مانگتی ہے. تو نماز کے اندر انسان جب دعا مانگتا ہے پناہ مانگتا ہے، تو فرمایا کہ جنت اور دوزخ، فرمایا کہ وہ اس کو وہ رکن عطا کر دیا ہے. تو گویا کہ پوری کائنات کو اگر اٹھا کے دیکھیں، فرمایا کہ یہ فلکیات، یہ چاند، سورج، ستارے یہ گردش کرتے ہیں. گردش کا مطلب ہے کہ ایک نقطے سے چل کے پھر اسی نقطے پہ آتے ہیں. ستارے یہ گردش کرتے ہیں. گردش کا مطلب ہے کہ ایک نقطے سے چل کے پھر اسی نقطے پہ آتے ہیں. ایک نقطے مدار سے چل کے اپنے مدار میں گھومتے ہیں. تو نماز کے اندر بھی گردش ہے. انسان نماز میں قیام سے شروع کرتا ہے اور پہلی رکعت پوری کر کے پھر قیام میں آتا ہے، پھر پوری کر کے پھر قیام میں آتا ہے. تو سرکل اس کا چلتا ہے. فرمایا یہ بالکل گویا کہ مدار گھوم رہے ہیں. جو گردش کا جو رکن تھا اللہ تبارک و تعالی جو ان کو دے رکھا تھا وہ نماز کا آپ کو دیا. تو کائنات کے پوری کے اندر جو اللہ نے جو نماز تقسیم کر رکھی تھی، جس کو عالم اکبر کہتے ہیں، اللہ نے انسان ایسا عالم اصغر بنایا، ایک ایسی نینو ٹیکنالوجی بنائی آج کی زبان میں، اس نینو ساری کائنات کی نماز جمع کر دی. اس لیے ہماری جیسی نماز پوری کائنات میں کسی کو ملی نہیں. اور یہ کب ملی؟ وہ معراج کی رات میں اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا. اس سے اس نماز کی عظمت کا اندازہ کریں. اور دوسرا اس رات میں دوسرا تحفہ کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول بما، آخری آیات تھی، یہ اس رات میں اللہ نے عطا کی. اور یہ زبردست پرتاثیر آیات ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس رات میں اللہ نے بطور تحفہ یہ آیات دیے ہیں، تو ان آیات میں برکات و ثمرات کیسے راز ہوں گے. کہ اس کو پڑھا کرو، اپنے مقاصد کی نیت کرے، اسی کو 41 دفعہ پڑھ کے دعا کر لیا، نیت کرے اسی کو 41 دفعہ پڑھ کے دعا کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کر دیں گے. آج ہم بڑے بڑے وظیفے ڈھونڈتے ہیں، اس سے بڑا وظیفہ کیا کہ جو آیات اس وقت
اس مقام پہ اللہ نے عطا کیے ہیں. ان آیاتوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس میں کیا راز ہوں گے، یہ آیات دی. اور تیسرا تحفہ یہ دیا، راز ہوں گے، یہ آیات دی. اور تیسرا تحفہ یہ دیا کہ اے میرے حبیب، تیری امت کا آدمی اگر شرک نہیں کرے گا، شرک سے بچے، گناہ کبیرہ میں معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ کتنی بڑی بشارت. شرک نہ کرے، بس میرا شریک نہ ٹھہرائے، شرک سے بچنا. شرک نہ کرے، بس میرا شریک نہ ٹھہرائے، شرک سے بچنا تیری امتی کا کام ہے، اور گناہ کبیرہ معاف کر کے جنت میں داخل کرنا میرا کام ہے. یہ تین تحفے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں امت کو عطا کی، نبی پاک کو عطا کی اس امت کے لیے. اس لیے نماز کی عبادت وہ تو چھوڑنے والی ہے ہی نہیں، اصل میں ہے. لیکن یہ جو مہینے ہیں، یہ مہینے زبردست عبادتوں کے مہینے، اس میں اپنا ذوق عبادت پیدا کرو، کیونکہ انہی مہینوں میں جو تعلق مع اللہ آپ کا قائم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ بن گیا اور اللہ کی دوستی ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی آسان ہوگی، دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا.